اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ویورس۔ سب سے پہلے میں آج ایک میں ویب سائٹ دیکھ رہا تھا، ایک آن لائن بک سٹور، اور میں کچھ کتابوں کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک بہت زمانہ طالب علمی سے کتابوں کے ساتھ شغف رہا، اور جو ذاتی یہ تو تھوڑی سی، کیونکہ جب ایک ہجرت ہے زندگی میں، تو وہ ہجرت جو تھی یعنی کہ ہمارے آبائی گھر سے اس نئے گھر میں 8 سال پہلے 9 سال پہلے تقریباً، تو وہاں پر تو وہ میرے شیلف اور یہ وہ سب کچھ موجود تھا، تو مجھے ایک شوق رہا کہ میں کلاسک ماورا پہ اور فروسنز اور مال کے اوپر جتنے بھی یونائٹڈ بکس اور دوسرے، تو آنا جانا وہ ہوتا تھا۔ ادھر سے سیلری آتی تھی، ادھر سے ہم جیب میں پیسے ڈالتے تھے اور کتابیں خریدنے نکل پڑتے تھے۔ تو وہ ایک دور تھا، اور ابھی بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ کوئی نئی چیز آئی ہے کہ یار اس کو دیکھوں، یہ پڑھوں، یہ کیا ہے۔ اور چونکہ میں تاریخ کا اور جو لٹریچر کا طالب علم ہوں، تو اس حوالے سے پھر ایک اور شوق بھی ہے مجھے، اور وہ ہے کہ جی میں جو سوانح ہوتی ہیں، جو بایوگرافک ہوتی ہیں، بایوگرافیز میں آپ کو بہت کچھ ملتا ہے۔ پھر کمپیریٹیو ریلیجس اسٹڈیز جو ہیں، اس کے اوپر کتابوں کا شوق مجھے کوئی 10 سال پہلے ہوا، تو اس کے اوپر بھی میں نے بہت ساری، میرے پاس کافی اس میں کتابیں ہیں بھی، اور میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی بھی۔ میں شروع کیا تھا وہ بک سٹور سے، آن لائن بک سٹور سے، تو میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر تقریباً کوئی، میرا خیال ہے کوئی ہزاروں کی تعداد میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ تو میں نے ان کو چیک کرنا شروع کیا، تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ 90% ناولز ہیں، اور بہت کم انفارمیٹیو جو بکس جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں، یا کوئی بایوگرافیز ہیں اچھی، یا کوئی اچھی جو ہے وہ پالیٹکس کے اوپر کتاب ہے، کوئی اور اچھی چیز ہے، تو وہ مجھے بہت کم نظر آئیں۔ اچھا، یہ ایک تو ہمیں ذرا اس طرف، اگر ہم اس طرف جا بھی رہے ہیں تو کوئی اچھا کوئی سٹیپ اٹھائے کوئی بندہ اللہ کا، اور ایک تو بہت ضروری ہے کہ اچھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اچھی ایک لائبریری اردو بکس کی جو ہے، ہمارے فواد چوہدری صاحب بہت وہ جو ہیں وہ لگے رہتے ہیں کہ جی میں یہ کر رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں، تو ان سے گزارش ہے کہ بھائی آپ کی منسٹری آپ کے پاس ہے، آپ بادشاہ ہیں منسٹری کے، تو اپنی منسٹری کے انڈر جو ہے وہ آپ ایک ای لائبریری جو ہے، ڈیجیٹل لائبریری ایک جو ہے وہ ایک بنائیں، اور بے شک اس کے لیے آپ تھوڑی سی فی بھی رکھتے ہیں کہ آپ اکاؤنٹ لاگ ان کر کے آپ کو جو ہے وہ آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ دنیا میں بہت ساری ایسی لائبریریز ہیں کہ جو آپ کریڈٹ کارڈ کے تھرو، یا چونکہ پاکستان کا ڈیبٹ کارڈ وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا، تو کریڈٹ کارڈ پھر آپ کو یوز کرنا پڑتا ہے، تو آپ اگر کریڈٹ کارڈ کے تھرو آپ وہ ان کو جا کے ایکسیس کر کے آپ وہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں جو
اہل علم سے جو محبت رکھنے والے لوگ ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، وہ بھی مہربانی کر کے ان کو بھی آگے آنا چاہیے. اور اس سلسلے میں یہ ناولز جو ہیں ایک ہی سٹوری، میں نے ایک مصنفہ بہت معروف اس عہد کی ہیں، تو میں نے ان کا ایک ناول پڑھا تھوڑا سا، تو ایک دوسرا ناول میں نے ان کا دیکھا، تیسرا دیکھا، چوتھا دیکھا، مجھے پتہ چلا کہ جی ایک ہی پلاٹ ہے. چونکہ میں لٹریچر کا بندہ ہوں تو مجھے پتہ ہے، مجھے تھوڑا سا اس کا، میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میں کوئی بہت بڑا کوئی عالم فاضل ہوں، لیکن میں نے اس میں وہ جو ایک بہت ایک ہوتا ہے نا، بندہ پکڑ لیتا ہے کہ یار یہ ایک ہی چیز جو ہے نا، جو بار بار ریپروڈکشن اس کی ہو رہی ہے، کریکٹر بدل دیے ہیں یا جگہ بدل دیا یا تھوڑی بہت سٹوری چینج کر دی ہے، تو وہی بک رہا ہے. ایک بہت بڑے میرے بڑے پرانے دوست ہیں 97 سے، بہت اس وقت معروف ملک کے ناول نگار ہیں، امجد جاوید. تو میں نے امجد نے مجھے کچھ ناولز اپنے دیے، تو میں نے امجد کے ناول پڑھے، ایک ناول پڑھا، دوسرا پڑھا، تو وہ یکسانیت تھوڑی مجھے اس میں بھی تھوڑی نظر آئی. تو میں نے امجد سے کہا، میں نے کہا یار یہ آپ یہ کیا کرتے ہو یار، یہ ناولز کے اندر آپ کی جو ہے یکسانیت ہے. اس میں یار بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں جو بک رہا ہے، جو جیسا سٹف مارکیٹ میں ہے، جیسے پڑھنے والے ہیں ویسے لکھنے والے ہیں، کیا کریں. پبلشر جو مانگتا ہے ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ معیاری نہیں ہے، لیکن جو مارکیٹ میں بکتا، جو جیسا منہ ہے ویسا تھپڑ ہے. جیسے پڑھنے والے ہیں اور ویسے لکھنے والے ہیں. اور ان کتابوں میں معذرت کے ساتھ میں نے بہت ساری ایسی کتابیں دیکھی کہ ایک بندہ جو ہے، آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر مجھے کہا جائے کہ ریئل بک، وہ جیسے گلزار صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ جی آپ ہمارے کو پاکستانی، کیونکہ ہمارے پاکستانی بھی اسی طرح ایک زمانے میں فلم رائٹرز جو ہیں وہ اسی طرح فلمیں لکھتے رہے، اور یہ کسی ایک راوی نے ہی مجھے بتایا تھا، اب یہ وہی جانے اور کیا سچ ہے، جھوٹ ہے یا سچ ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ میری ملاقات دبئی میں ہوئی، تو میں نے گلزار صاحب سے پوچھا کہ گلزار صاحب آپ جو ہے وہ کتنی کچھ جو ہے وہ فلمیں جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں سال میں. تو ہمارے ہاں اس وقت درجنوں کے حساب سے مہینوں میں لکھی جاتی تھیں. تو انہوں نے آگے سے وہ کہتے ہیں جی مجھے انہوں نے جواب دیا گلزار صاحب نے کہ جو سال میں بمشکل ایک آدھ فلم ہی لکھ پاتا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ جو تو ایکچول کریشن ہے وہ تو آپ ایک آدھ ہی کر پاتے ہیں. آپ ایک چیز اور نوٹس ذرا کریں، کلاسک جتنا ہے، کلاسک میں سارے کا سارا صرف ایک آدھ کوئی چیز ہٹ ہوئی ہے. اگر 10 ایک بندے نے مثال کے طور پر 100 گیت لکھے ہیں تو ان میں ایک آدھ غزل یا گیت ہٹ ہوا ہے، اور اسی کے اوپر اس کا سارا پھر کیریئر جو ہے وہ چلا ہے. اسی طرح پرانے جو لکھاری تھے، ایک دو کتابیں ہٹ ہوئیں، اور وہ اس کے بعد وہ بقایا جو ہے وہ پیچھے لائن لگی ہوئی ہے، اور وہ آپ پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو وہ لگتا ہے کہ یار اچھا ٹھیک ہے، وہ اسی سے، لیکن نام جو نکلا وہ ایک آدھ کوئی کلک کر گئی اور وہ نام نکلا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ باقی ان کا جو لٹریچر جو انہوں نے لکھا، باقی جو کچھ انہوں نے لکھا نا، کہ بکس لکھی جو باقی وہ کوئی غیر معیاری تھیں، وہ بہت معیاری تھیں، بہت زیادہ معیاری بکس تھیں. آج کی طرح نہیں تھا معاملہ. آج اگر ہم بات کرتے ہیں اردو کا جو ہم نے حشر کیا ہے کہ آپ صرف اور صرف سب کچھ چھوڑ دیں. اب جرنلزم کیا کرنا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی جرنلزم، میں پھر جرنلزم کی طرف مجھے بار بار آنا پڑ جاتا ہے کہ جرنلزم کیا ہونا ہے. میں کل پرسوں حسن نثار صاحب کو سن رہا تھا، اور وہ بڑی ٹھیک، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا جرنلزم کو تو ماریں گولی، دفع کریں، بھاڑ میں جائیں.
ہجے جو ٹکر چل رہے ہوتے ہیں، جو نیچے پٹیاں چل رہی ہوتی ہیں، ان کے ہجے تک جو املا ٹھیک نہیں لکھ سکتے، ان سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ یہ تو ذرا تھوڑا سا میرا غبار تھا جو میں نے نکالا ہے. اب ذرا تھوڑا سا آتے ہیں موضوع کی طرف کہ کل رات کیا ہوا. کل رات سارے پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ میں بھی ذرا ایک تھوڑا سا ایک دوست کا ایک افسانہ تھا، اس نے مجھے بھجوایا. تو اس نے کہا یار جی ذرا تھوڑا سا اس کو جو ہے نا ذرا پڑھ لو ذرا. تو مجھے ذرا پڑھ کے بتاؤ کہ یہ کیا کوئی جو ہے وہ ٹچ کرتا ہے، ٹیکشن ہے اس میں یا نہیں ہے، کرنٹ ہے یا نہیں ہے. تو میں وہ افسانہ پڑھ رہا تھا اس کا، تو لائٹ بند ہو گئی. اب ظاہر یو پی ایس پہ چل رہا تھا معاملہ لائٹ وغیرہ. تو میں نے وہ افسانہ کمپلیٹ کیا. میں کہ اچھا ہو سکتا ہے وہ مائنر مسئلہ وہ بھی آ جائے گی. وہ تھوڑی دیر گزری تو میں نے دیکھا کہ ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ کچھ میسیجز آئے ہوئے. میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر بھی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ کیا ہو گیا. فوری طور پہ جو ہے اٹھ کر میں نے اپنے میرے جاننے والے ہیں، نام نہیں، انہوں نے منع کیا ہوگا، زبان بندی ہے ان کی بھی. وہ بھی نیب کے چکر سے نکلے ہیں. تو وہ پیپکو میں بہت بڑے عہدے پہ رہے ہیں، سابقہ عہدے دار ہیں پیپکو کے. اور پیپکو میں انہوں نے بہت وقت گزارا ہے اور بہت ایکسپیرینسڈ پرسن ہے. اس سے پہلے وہ واپڈا کے جو پاور ڈویژن ہے، یعنی کہ واپڈا میں واٹر اینڈ پاور تو دو ہوتے ہیں، تو وہ پاور ڈویژن میں بھی بڑی اچھی پوسٹوں پہ رہے ہیں. اور اسی طرح پھر بعد میں وہ پیپکو جب بنا تو وہ پیپکو میں بھی پھر اعلیٰ بڑی اچھی پوزیشن پہ رہے. تو میں نے انہیں واٹس ایپ پہ میسیج کیا. میں نے کہا جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ تو ان کا مجھے فوری میسیج ہے، انہوں نے کہا جی میں جاگ رہا ہوں. تو میں نے کہا اگر اجازت ہو تو میں کال کر لیتا ہوں. ان کی کال آ گئی. انہوں نے کہا یار مجھے پتا ہے تم نے کیا کرنا ہے لیکن میرا نام نہ آئے. تو میں نے وہ 2 پوائنٹ کے لیے اسٹوری کرنی تھی، میں نے اسٹوری کر لی. تو کچھ باتیں میری ان سے ہوئیں. ایک تو این ٹی ڈی سی، نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی، جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے یہ ہے تو یہ گورنمنٹ ادارہ ہے. یہ گورنمنٹ بھی ہے اور گورنمنٹ نہیں بھی ہے. یہ عجیب ہم نے ایک جو ہے ایک نئی واحیاتی ہم نے شروع کی ہوئی ہے کہ ادارے جو ہیں وہ گورنمنٹ ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں. بھائی اس کو آپ نے کمپنی بنایا ہوا تو پھر اس کو آپ کمپنی کے طور پہ چلائیں. پھر اس کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے یعنی کہ وہ کام کر رہے ہیں ایز اے کمپنی، لیکن ان کے جتنی بھی وہ جو آفیشیل کون ہیں، بیوروکریسی میں سے آ رہے ہیں. اچھا بیوروکریسی میں سے آ رہے ہیں تو ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ وہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ چلا رہے ہیں ان کو، وہ ان کا ایٹیٹیوڈ وہی وہ شاہانہ بیوروکریٹک ہے. اچھا اس میں انہوں نے ایک بونگی ماری، اور بونگی یہ ماری ترجمان جو تھے این ٹی ڈی سی کے، انہوں نے کہا جی 500 KVA کی ایک لائن جو ہے وہ ٹرپ کر گئی. اب وہ مجھے پہلے تو لگا کہ شاید وہ اسٹیٹکس میں کچھ ان کو مسئلہ آ گیا. 500 KVA 200 KVA کے ٹرانسفارمر تو جو ہے وہ ایک گلی میں لگے ہوئے ہیں، تو 3 گلیاں بند ہو گئیں زیادہ. بہت تھک آبادی لاہور کی جو تھک پاپولیٹڈ ایریاز ہیں، تو شاید اسٹیٹکس میں کوئی مسئلہ ہے. تو ایک اور ہمارے دوست ہیں کرن صاحب ریٹائرڈ، وہ این ٹی ڈی سی میں رہے ہیں. تو میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا. میں نے وہ بھی اتفاق سے وہ بھی جاگ رہے تھے.
تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی یہ 500 کلو واٹ کہہ رہے ہیں KVA, تو 500 KVA سے کیا فرق پڑے گا؟ 500 KVA پہ ٹرپنگ کہہ رہے ہیں. ٹرپنگ کا مطلب جو ہے ٹیکنیکلی, یہ آپ ان سے ذرا کسی بھی ان سے ایکسپرٹ سے پوچھیں, تو ٹرپنگ کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ ٹرپ کر جاتی ہے چیز, اور وہ ٹرپ جب کرتی ہے تو وہ اس کو وہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. چلانے کی کوشش کرنے کے باوجود اگر وہ دوبارہ ٹرپ کرتی ہے تو پھر جو ہے وہ فالٹ کو تلاش کرنے کی کوشش شروع ہو جاتا ہے, معاملہ آپریشن شروع ہو جاتے ہیں. اب منسٹر تک کو نہیں پتا, منسٹر تک بونگیاں مار رہا ہے, اس کے ٹیوٹر آ رہے ہیں بونگیاں ہیں, اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, میں نگرانی کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں. واٹ اے نان سینس. اچھا, پھر پتہ چلتا ہے جی کہ 22,000 میگا واٹ ٹرانسمیشن لائن ڈاؤن ہو گئی ہے. اب 22,000 میگا واٹ ٹرانسمیشن لائن جو ہے, کہاں 500 آپ کہہ رہے ہیں KVA کلو واٹس, اور کہاں 22,000 میگا واٹ کا جو ہے وہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئی ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آپ کا پورا ملک جو ہے وہ بلیک آؤٹ ہو گیا, اسلام آباد سمیت. یعنی کہ رات کے تقریباً 11:40 پہ یہ ہوا, اور میری اطلاع کے مطابق صبح 6 بجے تک اسلام آباد پوری طرح جو ہے وہ, یہ انہوں نے 3 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا کہ اسلام آباد کو ہم 3 گھنٹے میں جو ہے وہ چلا دیں گے, لیکن اسلام آباد ان سے صبح 6 بجے تک بھی کمپلیٹلی جو ہے وہ ریسٹور نہیں ہوا تھا. لاہور, کراچی اور دوسرے بڑے شہروں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی ہم 9 بجے تک کر دیں گے, جو کہ آج شام 6 بجے کے بعد جا کے وہ جو ہے اسٹیبل ہوا. ورنہ یہ تھا کہ آدھا گھنٹہ آ رہی ہے یا 15 منٹ آ رہی ہے اور اس کے بعد بند ہو رہی ہے. اس میں ایک اور فیکٹر بھی تھا. وہ فیکٹر یہ تھا کہ جو پوش ایریاز تھے ان کو پریفرنس پہ رکھا لیسکو نے, اور لیسکو نے ان کو پریفرنس پہ رکھ کے, اور لیسکو ان کو جو ہے وہ بجلی دے رہی تھی, اور جو عام شہریوں کے ایریاز تھے ان کو گھنٹے, آدھے گھنٹے کے حساب سے کہ آدھا گھنٹہ ایک ایریا چلا دیا, اس کو بند کر دیا, اس کو دوسرے ٹوپی گھما رہے تھے. گزارش یہ ہے کہ ایک زمانے میں صرف جو جانتے ہیں ہماری عمر کے لوگ جو ہیں, ہمارے حد کے جو ہم اثر ہماری عمر کے لوگ جتنے بھی ہیں, ان کو, ہماری نسل کے لوگوں کو پتہ ہے کہ صرف ایک محکمہ ہوتا تھا جو سارے سسٹم کو کنٹرول کرتا تھا, واپڈا. اچھا, جب سے آپ نے یہ بیڑا غرق کیا, یہ میپکو ہے, یہ پیپکو ہے, یہ لیسکو ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, اس کے بعد اوپر جو ہے وہ بھی آپ نے اس کا تباہی پھیر دی کہ جی یہ جناب یہ پیپکو ہے, یہ ڈیسکو ہے, یہ فلاں ہے, یہ NTDC ہے, یہ وٹ نان سینس. NTDC کا حال جو کچھ ہوا ہے آپ نے کل رات دیکھ لیا ہے. بھائی فار گاڈ سیک, اگر تم میں کوئی عقل نام کی چیز ہے تو آپ یہ جو ٹرانسمیشن سسٹم جو ہے, جو ڈسپیچ سسٹم ہے ٹرانسمیشن کا, اس کو آپ مثال کے طور پر پنجاب ہے تو پنجاب میں آپ ساؤتھ کا الگ کر دیں, ایک بنا دیں, سینٹرل پنجاب کا دوسرا بنا دیں, اپر پنجاب کا تیسرا بنا دیں. کسی میں اگر پرابلم آئے گا تو وہ ایک سیٹ اسپیسیفک ایریا بند ہوگا, نہ کہ پورا پنجاب بند ہوگا. اسی طرح دوسرے صوبوں میں جو ہے وہ بھی وہاں پر بھی ویسے کر دیں. تو یہ ہوگا کہ وہ کچھ, اگر کوئی ایریا متاثر ہوگا, کوئی پرابلم آئے گا تو وہ وہاں پر آئے گا. اب آج میں منسٹر صاحب کا دیکھ رہا تھا کہ جی ہم نے اتنے کروڑ روپے ٹرانسمیشن لائنز کے اوپر لگا دیے. واٹ اے نان سینس. جھوٹے ہو تم, جھوٹ بول رہے ہو آپ لوگ. آپ اور میں جو الیکٹرک بل پے کرتے ہیں, ایوری سنگل بل
ہم جو ہے مینٹیننس چارجز پے کرتے ہیں. ہم سے جو ہے وہ ہر بل کے اندر مینٹیننس چارجز دیے جاتے ہیں. تو مینٹیننس چارجز جو یہ چارج کرتی ہیں کمپنیاں، اور وہ کمپنیوں سے ہوتا ہوا وہ منسٹری تک جاتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ تک جاتا ہے. اس میں وہ مینٹیننس کا جو پیسے جو ہے وہ کہاں جاتے ہیں. ہم نے یہاں پر الیکٹریفیکیشن کا ہمیں بہت زیادہ مسئلہ تھا. جب ہم یہاں پہ نئے آئے تو اس ایریا میں الیکٹریفیکیشن کا بہت بڑا پرابلم تھا. تو مجھے اس میں ذرا تھوڑا سا مجھے کوئی دوستوں نے کہا کہ جی نہیں جی آپ جی سوسائٹی ہم نے یہاں پہ بنائی، انہوں نے کہا جی آپ پریزیڈنٹ ہوں گے، تو مجھے انوالومنٹ ہو گئی تھوڑی سی. مجھے سسٹم کا تھوڑا سا اس میں سمجھ آئی. میں نے بہت کچھ سیکھا اس دوران، اس پیریڈ کے دوران. پتہ یہ چلا کہ لیسکو کے اپنے لوگ جو ہیں وہ لیسکو کے سٹور سے کوئی چیز اگر وہ ریلیز کرواتے ہیں تو وہ رشوت وہ بھی دیتے ہیں، انہیں بھی رشوت دینی پڑتی ہے. ٹرانسفارمر آتا ہے تو آپ مجھے پورے لاہور کے اندر ماسوائے DHA وغیرہ اور یہ بیریا ٹاؤن وغیرہ کے علاوہ پورے لاہور کے اندر آپ مجھے بتا دیں، دکھا دیں کہ جو ڈی لنکس ہیں ٹرانسفارمر کے، وہ تاریں جڑی ہوئی ہیں، چپکائی ہوئی ہیں. کہیں پر آپ کو جو پراپر فیوز آتا ہے اس کا ٹرانسفارمر کا، آپ کو کہیں پہ نہیں ملے گا. فیوز تک وہ اتار کے بیچ کے کھا جاتے ہیں. کون کرتا ہے یہ؟ اس کے علاوہ جو اب اس وقت صورتحال ہے کہ نیو کنیکشن کے اوپر آپ سے جو ڈیمانڈ نوٹس آپ جمع کرواتے ہیں اس میں آپ سے چارج کیا جاتا ہے جو اس کا ہے اپنا وائر. اچھا، اب وہ 10 فیٹ یعنی کہ کھمبے سے لے کے اور نیچے کھمبے کے اوپر آپ کا میٹر لگنا ہے، تو وہ وائر جو ہے وہ وائر بھی آپ کو صرف میٹر آپ کو وہ لے کے آ جائے، خالی میٹر. وہ آگے وہ کہتے ہیں جی بازار سے جا کے آپ 10 میٹر تار لے کر آئیں. بھائی میں نے پیسے پے کیے ہیں، کہاں جا رہے ہیں وہ پیسے؟ اگر وائر نہیں آ رہی ہے تو وائر وہ اگر آ رہی ہے تو بیچ کون رہا ہے اس کو، کون وہ اس وائر کو یوز کر رہا ہے؟ اور اگر یہ بہت ساتھ بگڑا ہوا نظام ہے. اس کو نہیں، یہ وہی اپنا ہے معاملہ جو پہلے وہ میں نے ایک ان کا قول دہرایا تھا حسن نثار صاحب کا، کہ یہ تذاب سے غسل دینا پڑے گا اس سسٹم کو. پرائم منسٹر صاحب ایک سٹیج لگا کے بیٹھتے ہیں اور وہ کچھ بلا کے وہی لکھے پڑے سوالات جو ہیں وہ ان کے اوپر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. بھائی مرد میدان ہیں آپ، بلائیں پروفیشنل جرنلسٹوں کو اور کریں پریس کانفرنس، پتہ چلے. تو یہ آپ اگر اس طرح کے بلا کے کریں گے کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ ان کو بچوں کو بلا کے اور وہ بلا کے جو جرنلسٹ نہیں ہیں اور ان کو بلا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں یہ، اور آپ صرف خطاب فرمایا آپ نے ان سے اور کچھ بھی نہیں کیا. سوالات میں نے سنے ہیں سارے، میں نے پوری ویڈیو دیکھی ہے. تو وہ سوالات اس میں سارے کے سارے وہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ سوالات کہاں سے کس نے لکھ کے دیے ہیں، کہ کہاں سے آئے ہیں، کس کی کیا ڈیوٹی تھی. یہ پرانا طریقہ ہو گیا ہوا، یہ بہت پہلے سے یہ چلا آ رہا ہے کہ جی کس کو آگے بٹھانا ہوتا ہے. یہ میاں صاحب بھی کیا کرتے تھے کہ اگلی سیٹیں جو ہے وہ کون ہوگا، سوال کرنے کی اجازت کس کو ہوگی، کس کے پاس کس سوال کی چٹ ہے. یہ پرانی باتیں ہیں بھائی. یہ اب 2020 آ گئے، یہ 90s میں بھی یہ اب 2000 کے شروع میں بھی، اور جب میاں صاحب 98 97 میں ہم نے ان کو کور کیا ہوا تو اس وقت بھی یہ ہوتا تھا.
اور پیپلز پارٹی کی بیٹ میں بھی یہی ہوتا تھا کہ جو بیٹ رپورٹر جو جعلی قسم کے تھے وہ ان کو آگے کیا جاتا تھا کہ جناب وہی سوال کریں گے، دوسروں کو سوال کرنے کی وہ ملتا ہی نہیں تھا، ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، وہ رش زیادہ ہوتا تھا، بھائی بس جی ختم ہو گئی جی، پریس کانفرنس سے ختم ہو گئی جی، بس جی شکریہ جی، بہت شکریہ جی، اٹھ کے چلے گئے. کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو اگر آپ نے بات کرنی ہے تو ڈائلاگ کرنا ہے تو آپ نیشنل جو میڈیا ہے، جو جرنلسٹ ہیں، ان کو بلائیں. مجھے پچھلے دنوں میرا ایک دوست ہے فیڈرل منسٹری میں ایک میں تو پبلک ریلیشن میں، تو میں نے اس سے بات ایسے ہو رہی تھی، اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اب فیورٹ اور نان فیورٹ یعنی کہ کیٹیگریز، اس نے کہا جی کیٹیگریز بن گئی ہوئی ہیں، اے بی سی ڈی. یہ اے کیٹیگری کے جرنلسٹ ہیں، یہ بی کیٹیگری کے جرنلسٹ ہیں، یہ سی کیٹیگری ہے. جرنلسٹوں کی کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں اور وہ کیٹیگریز ہیں پسند اور ناپسند کی بنیاد پر، سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پر، پارٹی کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر، اور وہ پی آر او بنا کے دیتے ہیں منسٹرز کو، اور وہ جو ہیں وہ اس کو جناب پھر آگے سے اس کی وہ اپروول کرتا ہے اور وہ اس کے ذہن میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ جی یہ جو ہے نا، یہ جرنلسٹ یہ اے کلاس ہے، یہ بی کلاس ہے، یہ سی کلاس ہے. تو سی کلاس والوں کو تو وہ آج کل جو ہے وہ شودر، وہ تو ملیچ بنے ہوئے ہیں ان کو تو وہ کوئی نہیں ہے. اچھا یہ تو خیر رونا ہے، ایک یہ چل رہا ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے وہ بہت یہ عروج، میں جو دوست ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جو عروج دیکھا ہے وہ اس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور جس طرح کا عروج اور جس طرح کی ہوتے تھے معاملات، تو وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں اس طرح کے اس کو کرنے کا. یعنی کہ مشرف کے دور میں ہم نے جو ہے وہ جس طرح سے اس کا ہوتا تھا، جو شروع میں جب چیف ایگزیکٹو تو تھا وہ، تو مشرف چیف ایگزیکٹو تھے، تو جس طرح سے ان کا جاہ و جلال، اور وہ مجھے یاد ہے کہ ہمارا پہلا جو ان سے واسطہ پڑا وہ لاہور میں یہ تھا، اس کا فنکشن تھا ایک اس میں نیشنل کالج آف فائن آرٹس میں، این سی اے میں، تو وہاں پہ پڑھا. تو وہاں پر جب ہمارا واسطہ پڑا تو وہ اس کے بعد وہ فرینڈلی ہو گئے تھوڑے کافی حد تک. لیکن اس کے بعد پھر فیصل آباد میں ہم نے جو ہے وہ پولیس کی مار بھی کھائی، اور ہم نے اقدام قتل اور اس کی جو ہے وہ اپلیکیشنز بھی جمع کرائی مشرف کے خلاف، گورنر خالد مقبول کے خلاف، بریگیڈیئر اعجاز شاہ کے خلاف. یہ اس وقت جو موجودہ جو وزیر داخلہ تھے، ابھی جو شیخ رشید سے پہلے، تو ابھی وفاقی وزیر ہیں وہ، تو ان کا بائی نیم ہم نے یہ 3 بندوں کے خلاف ہم نے اپلیکیشنز دی تھیں. ابھی بھی فیصل آباد میں وہ ریکارڈ میں پڑی ہوں گی پولیس کے ریکارڈ میں کہ بھائی یہ 25 جرنلسٹوں کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے. تو ہم چوری کھانے والے مجنوں وہ کبھی بھی نہیں رہے ہیں. ہم تو وہ سوٹے کھانے والے کھوتے ہی رہے ہیں. چوری کھانے والے مجنوں جو ہے وہ ہم کبھی بھی جو ہے وہ اگر اس میں وہ کیا کہتے ہیں ڈی این اے میں ہی نہیں ہے، وہ اس سے ہمیشہ ہم چل رہے ہیں، سائڈوں پہ رہے ہیں اس سے. تو ورنہ پچھلے دنوں وہ ایک دوست کے بارے میں تھا کہ جو وہ میں نے ایک مجھے پتہ چلا کہ جی وہ ماشاءاللہ سے لاہور کی بہت مہنگی سوسائٹی ہے، تو ایک لاہور میں بہت مہنگی سوسائٹی ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ وہاں پر ان کا گھر ہے اور وہ اس سوسائٹی میں ایک خاص چیز ہے، اور وہ ہے گولف کورس وہاں کا. تو اس کے سامنے جو پلاٹ ہیں وہ بہت ہی مہنگے ہیں. وہ سوسائٹی میں ویسے بھی بہت مہنگی ہے، لیکن اس کے سامنے کے فرنٹ جو
ہے وہ بہت اس سے زیادہ سب سے زیادہ مہنگے پلاٹس ہیں. تو پتہ چلا کہ وہاں پر وہ 2 کنال کا گھر ہے ان کا. تو وہ مجھے یہ خیال آیا کہ یار یہ چودھریوں کا تعلق اور چودھریوں کی کشیدگی ہوتی رہی، کشید ہوتا رہا، اور پھر وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ. اور بلکہ میں بڑا حیران ہوا کہ پچھلے دنوں خود جو ہے وہ میاں نواز شریف نے بھی اور ان کی ترجمان نے بھی، ایک نے مریم اورنگزیب نے، وہ ان کا نام لے کر ان کو نواز شریف کا اور PMLN کا، اور وہ جرنلسٹ ہیں لیکن ان کو وکیل کہا، وکیل کہہ کے پکارا گیا ان کو، ان کا نام لے کر. وہ جمہوریت ساتھ الگ سے جوڑ دیا، وہ الگ بات ہے، صرف وہ فیس سیونگ کے لیے ساتھ جمہوریت بھی جوڑ دیا کہ یہ جمہوریت کے اور نواز شریف کے اور PMLN کے وکیل ہیں. تو وہ وکالت جو ہے وہ وکالت ہمیں نہیں آتی. ہم اس لیے جو ہے وہ 3 مرلے کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارا بھی شاید 2 کنال کا ہوتا. تو خیر یہ ایک میں نے لائٹ موڈ میں بس تھوڑی سی آج ایسے ارادہ تھا کہ یار بہت ہو گیا بڑا. وہ مجھے دوست کہتے تھے یار تم کیا یہ تھک لے کے بیٹھے ہوئے ہو پالیٹکس، امریکن پالیٹکس کے پیچھے پڑے ہوئے یہ وہ. تو اصل میرا جو مقصد تھا جب میں نے ویڈیو سٹارٹ کی تھی تو وہ یہی تھا کہ یار ذرا لائٹ تھوڑا سا لٹریچر کے اوپر بولوں گا، وہ لاہور کے اوپر بات کریں گے، ہسٹری کے اوپر بات کیا کریں گے. تو اس کے اوپر اب میں آ رہا ہوں. میں ابھی ایک محمود غزنوی کے حوالے سے میں نے ایک بڑا اچھا ایک ریسرچ آرٹیکل ہے، اس کے اوپر میں نے جو ہے وہ ایک ویڈیو جو ہے آگے 3-4 پارٹ کی بنے گی کہ سومناتھ کی حقیقت کیا تھی، سومناتھ کا مندر پہلے کتنی بار ٹوٹا تھا، اور سومناتھ کے اس مندر کے اوپر مسجد، اور مسجد کے بعد پھر مندر کیسے تعمیر ہوا، اور یہ وہ ساری وہ، اور وہ جو ایک ہندو المیہ ٹراما، ہسٹوریکل ٹراما، وہ کہاں سے لفظ نکلا، برطانیہ کی پارلیمان سے وہ لفظ کیسے کریٹ کیا گیا، اور اس کو کریٹ کر کے کیسے لا کے انڈیا میں جو ہے ہندوستان میں لا کے اس کو مسلمانوں اور ہندوؤں کے اندر جو ہے وہ فسادات کروانے کے لیے اس کو جو ہے وہ کس طرح اس کو پرموٹ کیا گیا. اور آج وہ جس طرح دارالشکوہ کی جو ہے وہ قبریں ڈھونڈی جا رہی ہیں، اور کبھی وہ جو اورنگ آباد کا نام جو ہے اورنگزیب آباد کا نام، اورنگ آباد جو ہے اورنگزیب کے نام پہ اس کا نام بدلنے کی، اور حیدرآباد کے نام بدلنے کی تحریکیں دوبارہ چل رہی ہیں، اور جناب RSS کے نام آ رہا ہے، اور بہت سارے جو ہے وہ ان کے نام آ رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ابھی اس کے اوپر میں جو ہے وہ کل سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں کل سے اس کے اوپر ایک سیریز جو ہے وہ 5-6 قسطوں کی کروں گا. ابھی جاتے جاتے کافی لمبا ہو گیا، جاتے جاتے میں ایک چھوٹی سی، ابھی پھر ہم کہیں گے یہ امریکہ کے پیچھے پڑ گیا. تو ایک تو یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے نینسی پیلوسی اسپیکر جو ہیں ایوان نمائندگان کی، بڑی اہم لیڈر ہیں ڈیموکریٹس کی، ان کا کہنا ہے کہ جی وہ اس کے موو ایک لا رہی ہیں. ابھی تک وہ کوئی پریکٹیکل نہیں ہوا، لیکن یہ دھمکی بھی ہو سکتی ہے، پریشر بھی ہو سکتا ہے پولیٹیکل. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک موو ڈیموکریٹس لا رہے ہیں ہم اس کے مواخذے کے لیے پریزیڈنٹ کے لیے. اور دوسری جانب جو پریشر آ رہا ہے، آج تک یہ جو امینڈمنٹ ہے 25th امینڈمنٹ جو ہے، آج کل یہ ایکسرسائز نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے مائک پینس کے اوپر جو وائس پریزیڈنٹ ہے اس وقت، ان کے اوپر پریشر آ رہا ہے. اچھا، اس سب سے بڑھ کر ایک جو ہے بڑی اہم ایک چیز سامنے آئی ہے. محکمہ انصاف جو ہے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس US کا، اس نے ایک انکشاف کیا کہ جس دن 6 جون کو حملہ ہوا ہے پارلیمنٹ کے اوپر، اس دن 2 لیپ ٹاپ چوری ہوئے ہیں وہاں سے، اور ان کی چوری کے اوپر ایک جو نیشنل سیکیورٹی
تھریٹ قرار دیا جا رہا ہو، کھلبلی مچی ہوئی ہے ان کے جو سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے اندر۔ اچھا، اس میں ایک لیپ ٹاپ جو تھا وہ اسپیکر جو ہیں ایوان نمائندگان کی نینسی پیلوسی ان کا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ ہوم لینڈ سینٹ کی جو ایک کمیٹی ہے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے امور کے اوپر، اس کی چیئرمین ہیں یہ ریپبلکن کے سینیٹر ہیں رون جانسن جو ہے، ایک ان کا لیپ ٹاپ ہے۔ اسی طرح 3 اور ہیں جو کہ جنہوں نے پولیس میں جو ہے وہ میٹروپولیٹن پولیس جو ہے واشنگٹن ڈی سی کی، انہوں نے ان کو رپٹ درج کروائی ہے کہ یہ ہمارے ایک نے لیپ ٹاپ کی اپنے کی رپٹ کروائی ہے کہ مسنگ ہے، ایک نے موبائل فون کی کروائی ہے، اور اسی طرح دوسرے نے بھی موبائل فون کی کروائی ہے۔ یہ تینوں کانگریس کے یہ بھی ممبر ہیں۔ اچھا، لیکن یہ 2 جو اصل میں ہیں لیپ ٹاپ، کہ ایک پورا کا پورا جو وہ سینٹ کی کمیٹی جو ہے جو قومی سلامتی کے امور سے متعلق ہے، انٹرنل یعنی کہ داخلہ امور، اس کے چیئرمین کا کمپیوٹر ہے، اور دوسرا ایوان نمائندگان کی جو اسپیکر ہے ان کا لیپ ٹاپ ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ محکمہ انصاف نے وہ بہت جو ہے وہ انہوں نے کنسرن شو کیا ہے کہ یہ انتہائی جو ہے حساس معاملہ ہے، اور ان کمپیوٹرز کے اندر بہت سینسٹیو ڈیٹا تھا، اور یہ اگر غلط ہاتھوں میں لگ جاتا ہے تو امریکہ کی قومی سلامتی کی جو نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ابھی ریسنٹ ہی جو ایک میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا، محکمہ دفاع نے جو ایک بیان جاری کیا وہ تھا کہ جی ایف بی آئی اور اسی طرح ہوم لینڈ سیکیورٹی اور این ایس اے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی سمیت جو ہے وہ جتنے بھی جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو اسائنمنٹ جو ہے وہ دی گئی ہے، اور اس میں کچھ نام بھی ان کو ملے ہیں، کچھ فوٹوگرافس سے انہوں نے اور کچھ ویڈیوز سے انہوں نے جو ہے وہ ٹریس کیا ہے اور ٹریس آؤٹ کیا کچھ لوگوں کو۔ ان میں ایک شخص جو ہے وہ ٹریس ہوا ہے جو کہ جس کی تصویر بھی منظر عام پہ آئی میڈیا میں کہ وہ اسپیکر کی چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو ممکنہ طور پہ کہ وہ اس کو ایک سسپیکٹ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ پاسبلی وہ لیپ ٹاپ لے کے گیا ہے، تو اس کو بھی وہ ٹریس کر رہے ہیں اور دوسرے بھی وہ ٹریس کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ دونوں کمپیوٹرز وہ نہیں ملے ہیں۔ اس کے لیے امریکہ کے جو اس وقت جو ہے انٹرنل سیکیورٹی جو ہے وہ اس کے اوپر وہ بہت زیادہ جو ہے ایف بی آئی بھی اور جو ذمہ دار ہیں انٹرنل سیکیورٹی کے ادارے وہ بہت زیادہ کنسرن شو کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جی ہم بڑی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم ایز سون ایز پاسبل ہم ان بندوں کو بھی پکڑیں اور ان کمپیوٹرز کو بھی ریکور ان سے برآمد کریں، اور یہ بھی اس کا پتہ لگانے کی کوشش کریں کہ کیا یہ اس کا ڈیٹا کہیں بیچا گیا ہو، کہیں یوز ہوا ہو، کہیں پہ ٹرانسفر ہوا ہو، کہیں پر کاپی کیا گیا ہو، کیا ہوا ہے۔ تو وہ سارا اس کا جب وہ ملیں گے تو ان کا انالیسس ہوگا۔ اب تک کے لیے آج تک کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات پاسبلی ہوگی، اور کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ کل سے ہم جو ہے وہ محمود غزنوی کا جو ہے وہ اس سے ہم شروع کریں گے، اور ویسے میں تو جو ترتیب کے اعتبار سے میں محمد بن قاسم سے شروع کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ ایک بڑی المناک ایک سٹوری ہے ہمارے اس دور کی، ولید بن مالک ابن مروان کہ جب بنو امیہ کا جو خلیفہ تھا تو اس کے بعد جب اس کا بیٹا آیا سلمان بن مالک، تو اس نے جو ایک بہت ظلم کیا کہ وہ اس کے اوپر میں اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے ہندوستان کے اندر بہت ساری فتوحات رکیں، اور اسی طرح یورپ کی طرف جو تھا اسپین فتح ہو چکا تھا، اور اس کے اندر کیا ہوا
تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کے لیے اجازت چاہوں گا. اس کے اوپر ہم کل سے شروع کریں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. خدا حافظ.